عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے جو سبق پڑھایا ہے کشمیر کی سیر، صفحہ نمبر 56، اسی سبق میں آج میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ خوب غور سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ اگلے روز صبح سویرے ہم لوگ پہلگام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد پہلگام کے لیے چل پڑے۔ سری نگر سے اننت ناگ اور عیش مقام ہوتے ہوئے پہلگام پہنچ گئے۔ یہاں کا موسم نہایت روح افزا تھا۔ وہاں ہم لوگ کافی دیر تک دریائے لدر کے کنارے بیٹھے رہے اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ لدر کا پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس میں 1 منٹ کے لیے بھی ہاتھ رکھنا دشوار تھا۔ بچوں نے گھڑ سواری کی ضد کی اور ہم شکار گاہ کی طرف چل پڑے۔ اگلے روز صبح گلمرگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹنگ مرگ سے ہوتے ہوئے گلمرگ پہنچ گئے۔ گلمرگ کی وادی پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ لہلہاتے جنگل، سرسبز پہاڑیاں اور دوسرے نظاروں کا لطف اٹھاتے رہے۔ پھر ہم لوگ کھلن مرگ گئے جو سرمائی کھیلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی چوٹیوں پر اب بھی برف موجود تھی۔ پیارے بچوں، یہاں کا آج کا سبق یہیں تک ہم دیتے ہیں، اور جو اسی سبق میں مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو اپنی کاپی میں اچھی طرح سے نوٹ کریں اور اس کو خوب یاد کر لیں۔ لطف اندوز ہونا، یعنی اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لطف اندوز ہونا، اور اسی کو ہندی میں آنندت ہونا، اور انگلش میں ٹو انجوائے۔ اردو میں اس قدر اور ہندی میں اتنا ادھیک، انگلش میں سو مچ۔ اردو میں جسے دشوار اور ہندی میں کٹھن اور انگلش میں ڈیفیکلٹ۔ اردو میں جسے سرمائی کھیل اور ہندی میں شیتکالین کھیل اور انگلش میں ونٹر گیمز۔ اور اردو میں جو لفظ ہے شال بافی، اور ہندی میں اسے شال بنائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں شال میکنگ، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، یہاں تک آپ لوگ اپنی کاپی میں اتاریں اور خوب یاد کر لیں، اور سبق یاد کرنے کے بعد پھر ہمارے واٹس ایپ میں آپ لوگ بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ میں بھیج دیں۔